ریان اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا غصے میں منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ چاچا نے بھی یہ کون سی مصیبت میرے سر ڈالی ہے؟ میرا اس سے کیا واسطہ؟ ہسپتال میں بھی اسے میری بیوی بتا دیا۔ ایسی بدکردار لڑکی کو تو میں خواب میں بھی اپنی بیوی نہیں سمجھ سکتا۔ عمر کو چاچا پر بھی غصہ آ رہا تھا اور مومنہ پر بھی، جس نے نہ جانے کس لڑکے کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا تھا اور اب اپنے گھر جانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سفینہ کی آواز ریان کے کانوں میں پڑی۔ کھانا کھانے آ جاؤ ریان، دسترخوان لگ چکا ہے، تمہیں علیحدہ سے دعوت دینی پڑے گی کیا ہمیشہ کی طرح؟ سفینہ غصے میں اسے آوازیں لگا رہی تھی۔ وہ نیچے پہنچا تو دسترخوان پر سفینہ کے ساتھ ہی مومنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ مومنہ کو دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اسے نہ جانے کیوں شدید غصہ آ رہا تھا۔ ریان کا خیال تھا کہ چاچا کو اسے اپنے گھر نہیں لانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے دشمن کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے بلکہ بڑے لوگ تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر سفینہ برتن دھونے چلی گئی تو مومنہ یوں ہی خاموشی سے کونے میں بیٹھ گئی۔ کچھ سوچ کر ریان اس کے قریب پہنچ گیا۔ بات سنو، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ ہمیں کیا پتا تم جھوٹ بول رہی ہو کہ سچ؟ مومنہ نے ایک نظر بھر کے ریان کو دیکھا، کہنے لگی سچ کہہ رہی ہوں میں، ثبوت ہے میرے پاس۔ اس نے اپنے موبائل فون سے بہت ساری تصاویر ریان کے سامنے کر دی، جس میں وہ عمر کی باہوں میں قید تھی۔ وہ ایک لگژری بیڈ روم کی تصاویر تھی جنہیں دیکھ کر ریان شرمندہ ہو گیا۔ بڑی بے شرم لڑکی ہو، حیا بیچ کھائی ہے کیا؟ ریان کے جو منہ میں آیا وہ کہتا چلا گیا اور مومنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اپنی غلطی کا احساس اسے بھی ہو چکا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ اسے روتا دیکھ کے ریان کا دل کچھ نرم پڑا۔ تمہارے گھر والوں کا کوئی فون وون نہیں آتا کیا؟ اور ہاسٹل میں جس لڑکی کے ساتھ تم تھیں وہ؟ میں نے اسے میسج کر دیا ہے کہ میں 2-4 دن اپنے دوست کے گھر رہوں گی، اسی لیے وہ مجھے دوبارہ کال نہیں کرے گی، اور گھر والے مجھے مہینے میں 1 دفعہ ہی فون کرتے ہیں۔ گہری سانس بھرتے مومنہ نے اپنے بارے میں تھوڑا بہت ریان کو بتایا تھا۔ بات سنو، یہ لڑکا بہت خطرناک لگ رہا ہے، اتنا امیر ہے اور پھر تمہارے پاس اس کے خلاف ثبوت بھی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور تم بچ گئی ہو۔ اتنی آسانی سے تو وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم زندہ ہو اور یہاں ہو تو ایسا نہ ہو وہ ہمارا بھی دشمن بن جائے۔ ریان کو رہ رہ کے یہی فکر ستا رہی تھی کہ کہیں مومنہ کی دشمنی ان کے سر نہ پڑ جائے، اور کافی حد تک اس کی بات درست بھی تھی۔ مومنہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ واقعی جو ایک بار اسے مارنے کی کوشش کر سکتا تھا، کیا وہ دوبارہ اسے بخش دیتا؟ پھر مومنہ تو حمل سے تھی، اور اتنی اونچائی سے گرنے کے باوجود بھی اس کا حمل ضائع نہیں ہوا تھا۔ اچھا بات سنو، کل صبح ہاسٹل چلنا میرے ساتھ، اپنا سامان اٹھانا، میں تمہیں خود تمہارے شہر چھوڑ آؤں گا۔ ریان نے بہت سوچ کر اسے پیشکش کی تھی، اور وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں گھر نہیں جا سکتی، اماں کو کیا بتاؤں گی؟ ریان نے اسے غصے میں گھورا تھا۔ وہی بتانا جو کر کے آئی ہو، اور کیا بتاؤ گی؟ تمہیں یہاں مزید رکھ کر میں سفینہ کے لیے مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتا۔ چاچا تو بہت ہی ہمدرد قسم کے انسان ہیں، انہیں اتنا بھی احساس نہیں ہو رہا کہ تمہاری وجہ سے ان کی جوان بیٹی کی قسمت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ خدا نہ کرے تمہارے دشمن اگر یہاں چلے آئے تو ہماری بھی عزت برباد ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ کل ہی اپنے شہر کے لیے نکل پڑو، اور تم اکیلی نہیں جا رہی ہو، میں خود تمہیں حفاظت سے چھوڑوں گا۔ سختی سے کہتے ریان نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ باقی کی ساری رات وہ یہی سوچتا رہا کہ جلد سے جلد اس مصیبت سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ نوکری سے چھٹی کر کے وہ اگلے ہی دن ہاسٹل پہنچا۔ مومنہ نے اپنا سامان اٹھایا۔ روم میٹ کو اس نے کہہ دیا تھا کہ میری ماما کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے مجھے واپس جانا ہوگا، اور پھر تیزی سے وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس کی روم میٹ اس سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کس سے ملنے گئی تھی، اس کے سر پہ چوٹ کیسے لگی، وہ 2 دن سے کہاں تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ پوچھ سکی، کیونکہ گرتے پڑتے جلد بازی میں ہی مومنہ نے ہاسٹل چھوڑ دیا تھا۔ پھر ریان اسے لے کر بس میں سوار ہوا
اور 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اس کے شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر پہنچتی اچانک ہی اس کی طبیعت بگڑی۔ بے انتہا الٹیوں کی وجہ سے اس کا حال خراب ہو گیا اور وہ بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ ویسے بھی سر پہ لگی گہری چوٹ نے اسے جسمانی طور پہ بہت کمزور کر دیا تھا۔ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے مستقل چکر آ رہے تھے۔ ریان نے بڑی مشکل سے اسے سہارا دیا، اس کے گھر پہنچا دیا۔ مومنہ کی ماں نے مومنہ کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پھر مومنہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریان کو بھی اندر بلا لیا۔ ریان واپسی کے لیے اٹھنے لگا تو مومنہ کی ماں نے اسے پھر روک لیا۔ بیٹے کھانا کھا کے جانا، اتنی دور سے آئے ہو۔ مومنہ نے ماں کو بتایا تھا کہ شہر میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے ریان اسے چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن بدقسمتی تھی کہ اسی وقت مومنہ کی طبیعت اور بھی خراب ہو گئی، اور مومنہ کی ماں نے قریب ہی موجود کلینک سے نرس کو بلوا لیا تاکہ مومنہ کو ڈرپ وغیرہ لگ سکے۔ لیکن اس نے تو مومنہ کی حالت دیکھتے ہی وہ بات کہہ دی جسے سن کے مومنہ کے گھر والوں کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی بوڑھی ماں، چھوٹی بہن ہکا بکا رہ گئے۔ نرس تو بڑی آسانی سے کہہ کے چلی گئی کہ آپ کی بیٹی امید سے ہے، اسے ہسپتال لے کے جائیں، باقاعدہ چیک اپ ہوگا، دوائیاں ملیں گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے گھر والوں کے سر پہ تو آسمان گر پڑا تھا۔ نرس کے جاتے ہی مومنہ کی ماں نے اس کا گلا پکڑ لیا۔ بدذات لڑکی، تجھے شہر اس لیے بھیجا تھا تاکہ تو پڑھ لکھ کے ہمارا بھی مستقبل محفوظ کر سکے، لیکن تو نے تو ہماری عزت کو داؤ پہ لگا دیا۔ کس کا بچہ لے کے آ گئی ہے یہاں؟ پھر اتنے میں مومنہ کی ماں کی نظر پیچھے کھڑے ریان پہ پڑی، جو خود بھی حالات سے پریشان تھا۔ اچھا، تو اسی لیے یہ لڑکا تجھے یہاں چھوڑنے کے لیے لایا ہے، یقیناً اسی کا گناہ ساتھ لے کے آئی ہے نا؟ غصے میں مومنہ کی ماں نے ریان کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ آنٹی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو صرف مومنہ کی مدد کر رہا تھا۔ مومنہ کی ماں نے اس کے منہ پہ ایک زوردار تماچا مارا۔ جس طرح میری بیٹی کو پریگننٹ کیا ہے، اسی طرح اسے اپنے ساتھ لے جا کے ساری زندگی اسے اپنے سر پہ بٹھا۔ میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں۔ مومنہ کی ماں نے اسے یہ کہہ کے گھر سے باہر نکالا تھا کہ تجھے یہاں رکھ کر میں بدنام نہیں ہو سکتی، جس کے ساتھ آئی ہے اسی کے ساتھ واپس لوٹ جا۔ مومنہ بری طرح رو رہی تھی، لیکن اس کی ماں کو اس پر رحم نہ آیا، بلکہ انہوں نے دروازے بند کر لیے، اور ریان اس نئی افتاد پر ابھی تک خود کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں آ کر یہ مصیبت سر پڑ جائے گی۔ مومنہ بیچ راستے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اور ریان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اٹھو یہاں سے، محلے میں تماشا نہ بناؤ۔ تمہاری ماں جس عزت کو بچانا چاہتی ہے، تم یوں رو دھو کے پوری طرح سے اسے داؤ پہ لگا دو گی۔ اسے کھینچتا ہوا وہ کھڑا کر کے اپنے ساتھ لے کے نکلا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس لڑکی کا کیا کرے۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ گلی خالی تھی، اسی لیے کسی نے مومنہ کو روتے بسورتے نہیں دیکھا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے تمہیں دنیا کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اتنا کچھ کرنے سے پہلے خیال نہیں آیا تھا کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو کہاں جاؤں گی؟ مجھے نہیں پتا، تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن میری جان چھوڑ دو۔ وہ غصے میں واپسی کی بس پہ چڑھ گیا تھا، اور مومنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چڑھ کے اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ اب یہاں کیوں آ گئی ہو؟ تم اپنے شہر میں رہو نا۔ وہ ایک دم ہی پریشان ہوا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ مومنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دھک سے رہ گیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اتنے میں کنڈکٹر آ گیا۔ کیا مسئلہ ہے بی بی؟ مومنہ روتے ہوئے کہنے لگی، یہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہا ہے۔ ریان حیرانی سے کہنے لگا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ مومنہ نے ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالی اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگی، یہ میرے شوہر ہیں، ناراض ہیں مجھ سے۔ میں امید سے ہوں، لیکن پھر بھی انہیں میرا خیال نہیں۔ میں کیا کروں بھائی؟ وہ کنڈکٹر کو نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی،
اور ریان کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ میرا تم سے اور اس بچے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ واپس۔ میں تو ہمدردی کر رہا تھا اور تم مجھے بدنام کر رہی ہو۔ ریان کا بس چلتا تو وہ اس کا منہ توڑ دیتا، لیکن شاید مومنہ کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کنڈکٹر ریان کو سمجھانے لگا، بھائی گھر جا کے جھگڑا کر لینا، فی الحال اپنی عزت کو سنبھالو، اور گاڑی چل پڑی۔ سارا راستہ ریان نے غصے میں مومنہ کا چہرہ بھی نہ دیکھا۔ ریان اور مومنہ واپس شہر پہنچے۔ مومنہ اس کے پیچھے پیچھے گھر تک چلی آئی، جہاں چاچا غصے میں کھڑے تھے۔ تم کہاں نکل کے لے گئے تھے اس کو؟ اگر اس کے دشمن اسے دیکھ لیتے تو؟ شہروز احمد کی بات سن کر ریان کو اور بھی غصہ آ گیا۔ گھر چھوڑنے گیا تھا اس مصیبت کو، اس کے گھر والوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ پیچھے پیچھے واپس آ گئی ہے اور سارے جہان میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے آئی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اس کے منہ میں جو آیا وہ چاچا کے سامنے کہتا چلا گیا، جبکہ مومنہ ایک بار پھر رونے لگی۔ میں کیا کرتی، لوگ ہمیں شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چاچا کے آگے پھر بھولی بن گئی تھی۔ چلو بیٹی، تم سفینہ کے پاس چلو، اس لڑکے کا علاج میں کرتا ہوں۔ ریان تو چاچا کی بات سن کے ہی حیران رہ گیا تھا۔ اس کی ہمدردی میں آپ بالکل اندھے ہو گئے ہیں کیا؟ کتنی بدنامی ہو رہی ہے ہماری۔ سوچیں اگر کل کو کوئی پوچھے گا کہ یہ کون ہے، اس کی کوکھ میں کس کا بچہ ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھو ریان، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اب اسے اس بات کا احساس بھی ہو گیا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ بار بار اس کے سامنے اس کی غلطی کو دہرایا جائے، اسے نیچا دکھایا جائے؟ وہ پہلے ہی پریشان ہے، سفینہ کی عمر کی ہے اور اس پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، موت کے منہ سے نکلی ہے۔ کم سے کم اسی بات کا لحاظ کر لو۔ کیا اس سے بھی زیادہ کچھ برا ہو سکتا ہے کہ جس لڑکے سے اس نے محبت کی، جسے اپنی عزت سونپی، وہی اسے قتل کرنا چاہتا تھا؟ وہ بیچاری پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی ہے، اب تم بار بار اسے اس کی غلطیاں یاد نہ دلاؤ۔ شہروز احمد واقعی دل کے بے حد نرم تھے۔ تو کیا کروں، اس کے بچے کو اپنا نام دے دوں؟ وہ غصے میں وہ بات کہہ اٹھا تھا جو شہروز احمد کے دماغ میں جا کے لگی تھی۔ واقعی اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو میں یہی کہوں گا کہ تم اس کو اپنا نام دے دو۔ اب کی بار تو ریان کی آنکھیں ہی پھیل گئی۔ چاچا، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، میرے سامنے یہ سب نہ کہیں۔ وہ غصے میں دندناتے ہوئے اپنے پورشن میں چلا گیا تھا۔ ریان کو اس طرح سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کے سفینہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ بابا، اسے کیا ہوا ہے؟ بس بیٹی، میں نے تو یوں ہی شادی کی بات کی تھی۔ مومنہ اچھی لڑکی ہے، ریان کا بھی گھر بس جائے گا، مومنہ کو بھی سہارا مل جائے گا، لیکن اسے غصہ آ گیا ہے۔ لگتا ہے پیار محبت سے سمجھانا پڑے گا اسے۔ شہروز احمد کی نظر روتی ہوئی مومنہ پر تھی، جو اب بھی ایک کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ بابا، یہ کہاں گئی تھی؟ جب سے آئی ہے ایسے ہی رو رہی ہے۔ شہروز احمد کو سمجھ نہیں آیا کہ کنواری بیٹی کو کیا بتائیں۔ وہ بہت نپے تلے لفظوں میں کہنے لگے، بیٹا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ امید سے ہے، تم اس کا خیال رکھو۔ یہ سنتے ہی سفینہ حیران ہو گئی۔ یہ شادی شدہ ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ تو شہروز احمد نے بنا جواب دیے کمرے کا رخ کیا، اور سفینہ جو جوانی کی دہلیز کو چھو چکی تھی وہ فوراً ہی معاملے کی نزاکت کو سمجھنے لگی۔ جھٹ سے مومنہ کے پاس پہنچی۔ ریان نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہے؟ اس کے ذہن میں پہلی بات یہی آئی تھی۔ مومنہ نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر بنا سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سفینہ کا تو منہ ہی کھل گیا، اس نے اپنے کھلے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کیا سچ میں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ مومنہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے اس وقت کسی کا سہارا چاہیے تھا، ایک مضبوط سہارا، اور اسے لگ رہا تھا کہ ریان ہی وہ سہارا بن سکتا ہے، اسی لیے اس نے بے جھجک ریان کا نام لے دیا۔ میں بابا سے کہتی ہوں تم دونوں کی شادی کروا دیں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سفینہ کو مومنہ سے بہت محبت ہو گئی تھی۔
پہلی بار تو اسے کسی لڑکی کا ساتھ نصیب ہوا تھا جو بالکل اس کے جیسی تھی اور جس سے وہ ڈھیروں ساری باتیں بھی کر سکتی تھی۔ اسی لیے مومنہ کو گلے سے لگائے معصوم سفینہ اسے تسلی دے رہی تھی اور مومنہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ 3-4 دنوں کے اندر اندر زندگی نے اتنے موڑ کاٹے تھے کہ وہ خود چکرا کے رہ گئی تھی۔ پھر اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ایک دن ایسے ہی گزرا، اگلے دن وہ بے ہوش ہو گئی۔ کمزوری سے اس کی حالت بہت خراب تھی۔ شہروز احمد اسے ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر سختی سے کہنے لگی کہ ان کے ہسبینڈ کو کہیں ان کا خیال رکھیں، نہ صرف یہ کمزور ہیں بلکہ ذہنی ٹینشنوں سے گزرنے کی وجہ سے ان کے بی پی پہ بہت اثر پڑ رہا ہے۔ یہ کہتے ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دے دی تھیں اور شہروز احمد اسے سہارا دے کے گھر لے آئے تھے۔ روتے ہوئے شہروز احمد سے وہ کہنے لگی کہ میری ماں مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی، آپ ہی میری مدد کر دیں، مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ شہروز احمد نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں ریان سے بات کرتا ہوں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اس کے باپ کے انتقال کے بعد میں نے ہی اس کی پرورش کی تھی، پھر اس کی ماں بھی چلی گئی، اب وہ یہیں ہمارے گھر میں رہتا ہے، نوکری بھی اس کی ٹھیک ٹھاک ہے، اگر اس کی اور تمہاری شادی ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہروز احمد کو مومنہ نہ صرف معصوم لگی تھی بلکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اس طرح وہ اس کی مدد بھی کریں گے اور ریان کا گھر بھی بس جائے گا۔ سفینہ تو اسے اپنا بھائی مانتی تھی، اسی لیے ان دونوں کا رشتہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن ریان کو منانا بہت مشکل تھا اور پھر بڑی مشکلوں سے انہوں نے ریان کو نکاح کے لیے راضی کیا۔ اس کے لیے انہیں ریان کو بہت بلیک میل کرنا پڑا اور انہوں نے یہ کہہ کے ریان کو منایا کہ بچہ ہونے کے بعد چاہے تو وہ اسے طلاق دے دے، لیکن فی الحال اسے اپنا نام دے دے تاکہ بچے کو کوئی ناجائز نہ کہہ سکے۔ ریان بھی یہی سوچ کے ہاں کہہ بیٹھا کہ بعد میں وہ اس مصیبت کو طلاق دے دے گا۔ لیکن نہ صرف اس کا اور مومنہ کا نکاح ہوا بلکہ نکاح کے بعد مومنہ کو سفینہ نے لا کے اس کے کمرے میں بٹھا دیا۔ اسے یہاں کیوں لائی ہو؟ ریان اسے دیکھتے ہی غصے میں آیا۔ تو پھر کہاں لے کے جاؤں؟ شادی ہوئی ہے نا تم دونوں کی۔ سفینہ یہی سمجھ رہی تھی کہ مومنہ کی کوکھ میں ریان کی اولاد ہے، اسی لیے وہ دو بدو جواب دے رہی تھی۔ اپنے کمرے میں لے جا کے رکھو، اس کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اچھا، پہلے اس بیچاری کے ساتھ اتنا ظلم کر دیا اور اب مزید ظلم کرنا چاہتے ہو؟ بیوی ہے تمہاری، یہ یہی رہے گی، اپنی بیوی کا اور اپنے بچے کا خیال رکھو۔ میں اپنے کمرے میں کیوں رکھوں تمہاری بیوی کو؟ سفینہ غصے میں کہتی واپس سیڑھیاں اتر گئی اور ریان غصے میں مومنہ کے قریب چلا آیا۔ دل چاہتا ہے تمہارا منہ توڑ دوں، تم نے چیخ چیخ کے ہر ایک کو کہہ دیا کہ یہ بچہ میرا ہے، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ پہلے اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں منا لیں اور اب مجھ سے نکاح کر کے میری زندگی برباد کرنے پہ تلی ہو۔ یاد رکھنا، میں اس بچے کے دنیا میں آتے ہی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ غصے میں کہتا ریان پورے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا اور مومنہ بس پریشانی اور غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ کیوں یوں منہ لٹکائے بیٹھی ہو؟ جاؤ دفع ہو جاؤ کسی کونے میں۔ ریان کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کے منہ پہ ایک تماچا لگا دیتا۔ کہاں جاؤں؟ ایک ہی کمرہ ہے اس پورشن میں، باقی تو سارا کھلا صحن ہے، سردی بھی بہت ہے، میں کہاں جاؤں؟ وہ پھر سے آنسو بہانے لگی۔ یہ رونا بند کرو، جب سے میری زندگی میں آئی ہو بس رونا ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے یہیں کہیں سو جاؤ، میرا بیڈ خالی کرو۔ میں نیچے نہیں سو سکتی، پریگننسی کی وجہ سے میری کمر میں بہت تکلیف رہنے لگی ہے۔ مومنہ نے پریشانی سے اپنی کمر پکڑ لی اور ریان نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، تکیہ رکھو بیچ میں۔ اپنے اور مومنہ کے درمیان میں تکیہ رکھتے وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ نوکری کر کے آیا تھا، سارے دن کا تھکا ہارا تھا، پھر اوپر سے مومنہ اور اس کے بچے کی بھی ٹینشن اس کے اوپر اسی وقت سوار ہو گئی تھی۔ اس کے رحم دل اور ہمدرد چاچا نے اسے بری طرح پھنسایا تھا۔ اگر وہ چاچا کے احسانوں تلے دبا نہ ہوتا تو کبھی اس نکاح کے لیے راضی نہ ہوتا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں چلا گیا تھا۔
اور اسی نیند میں اس نے اپنا ایک ہاتھ اور پاؤں مومنہ کے وجود پر ڈالا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا کے چیخ اٹھی۔ اس کی چیخ پہ ریان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ پاؤں سنبھال کے رکھو، مومنہ غصے میں بول پڑی۔ واہ کیا بات ہے تمہاری، غیر مرد کے ساتھ سب کچھ کر آئی اور شوہر کا ایک ہاتھ بھی برا لگ رہا ہے۔ ریان نے اسے پھر چوٹ کی۔ مومنہ غصے میں اٹھ بیٹھی۔ کیوں بار بار وہی بات دہراتے ہو؟ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، احساس ہے مجھے اپنے گناہ کا، لیکن کیا کروں اب؟ جو ہونا تھا ہو گیا ہے۔ مومنہ کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی ریان کی یہی باتیں تو سن رہی تھی۔ واہ، تمہیں غصہ بھی آتا ہے؟ ریان بڑی دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے اچھی بھلی دکھتی ہو، خوبصورت بھی ہو، تمہیں کوئی ڈھنگ کا لڑکا نہیں ملا تھا؟ وہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ خدا کے واسطے سو جاؤ تم، مومنہ نے ریان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس نے ایک بھرپور نظر مومنہ پہ ڈالی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن عادت سے مجبور کچھ ہی دیر بعد وہ پھر اپنا ایک ہاتھ مومنہ کی گردن پہ ڈال چکا تھا۔ اب کی بار مومنہ نے سانس روک لی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ مستقبل کے وسوسے اسے ڈس رہے تھے۔ کیا معلوم تھا کہ جس سے اس نے آنکھیں بند کر کے محبت کی تھی وہی اس کا اعتبار توڑ کر اس کا قاتل بننے والا تھا، اور جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی وہ شوہر بنا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اس کے ہاتھ کو برداشت کرتی رہی، لیکن پھر ریان نے اپنی بائیں ٹانگ اس کی ٹانگ پہ ڈال دی۔ اس نے فوراً سے اس کی ٹانگ جھٹکی تھی اور اس کے ہاتھ کو دھکیلتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ ریان اتنی گہری نیند میں تھا کہ اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ وہ پریشانی سے اپنا سر پکڑ چکی تھی۔ اس لڑکے کا کیا کرتی جو ہر تھوڑی دیر بعد گھڑی کی طرح بستر پہ گول گھوم رہا تھا اور مومنہ کو جگہ نہیں مل پا رہی تھی۔ وہ ایسے ہی فرش پہ بیٹھ گئی۔ باقی کی رات اس نے فرش پر بیٹھے بیٹھے ہی گزار دی۔ صبح کی اذانوں کے قریب ریان کی آنکھ کھلی تو اسے فرش پر بیٹھا دیکھ کے وہ حیران ہوا۔ ٹھنڈے فرش پہ کیوں بیٹھی ہو؟ بیمار ہو جاؤ گی تو میری باقی کی تنخواہ تمہارے پیچھے لگ جائے گی، اوپر آؤ، وہ غصے میں کہہ رہا تھا۔ مومنہ نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ گھڑی کی سوئیوں کی طرح تم بستر پہ گھومتے ہو، میرے لیے جگہ ہی کہاں ہے؟ وہ غصے میں بول پڑی۔ آ جاؤ، نہیں کھاتا میں تمہیں، اور کوئی نہیں لوٹتا میں، فضول الزام نہ لگاؤ۔ منہ بسور تھا وہ کروٹ بدل گیا تھا۔ مومنہ کے لیے جگہ خالی کی تھی، اس لیے وہ بیچاری کمر پکڑے پھر آ کے لیٹ گئی۔ ریان پھر سو چکا تھا اور حسب عادت کچھ ہی دیر بعد پھر سے اس نے اپنی ایک ٹانگ مومنہ کے پیٹ پہ ڈال دی تھی۔ اس بار تو مومنہ کی بہت بلند چیخ نکلی تھی۔ اسے بھی نیند لگ چکی تھی اور وہ نیند میں ہی ڈر کے اٹھ بیٹھی تھی۔ ریان نے بڑی تیزی سے اس کے منہ پہ ہاتھ جمایا۔ خدا کے واسطے اپنی چیخوں پہ قابو پاؤ، چچا اٹھ گئے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے اور بلا وجہ ہی بدنام بھی ہو جاؤں گا، وہ پریشانی سے بول رہا تھا اور مومنہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کس طرح کے لڑکے ہو؟ ایسے کون سوتا ہے؟ وہ بری طرح پریشان ہو چکی تھی۔ میں نہیں سو سکتی تمہارے ساتھ ایک بستر پہ۔ تکیہ اٹھائے اس نے فرش کا رخ کیا تھا۔ ریان خود بھی پریشان ہو کے بیٹھ گیا۔ یار کیا کروں، سالوں سے اکیلا ہی سو رہا ہوں، مجھے عادت نہیں ہے سکڑ سمٹ کے سونے کی۔ اچھا تم اوپر آ جاؤ، میں نیچے سو جاتا ہوں۔ اس کی طبیعت کی پرواہ کرتے ریان نے بستر چھوڑا۔ مومنہ جھٹ اوپر بستر پہ چلی آئی کیونکہ اس کے لیے فرش پہ سونا مشکل تھا۔ ایک رات ایسے ہی گزر گئی تھی، لیکن اگلی رات پھر یہی تماشا شروع ہو گیا تھا۔ اوپر سے سارا دن سفینہ پوچھتی رہتی تھی کہ رات اوپر سے چیخوں کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں، اور اس بات کا جواب نہ ریان کے پاس تھا اور نہ ہی مومنہ کے۔ دونوں ہی منہ چھپائے بغلیں جھانکنے لگتے تھے۔ پھر اگلی رات بھی جب یہی سب کچھ ہونے لگا تو ریان نے مومنہ کے منہ پہ کس کے ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار جو آواز نکالی، ایسا لگتا ہے جیسے تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں میں، ایک نازک سا پاؤں ہے میرا، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی ہو کیا؟
وہ اتنا غصے میں بولا تھا کہ مومنہ کی سانس رک گئی تھی۔ اچھا نہیں مچاتی شور۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو ریان سے چھڑوایا تھا۔ اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ دھیرے دھیرے دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی نوک جھونک بھی، یہاں تک کہ 9 مہینے گزر گئے اور مومنہ کے پاس ایک خوبصورت سی بیٹی نے جنم لیا۔ بیٹی کی پیدائش پر وہ اس طرح روئی جیسے خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ میں کہاں جاؤں گی اس بچی کو لے کر؟ ریان جو اسی بچی کو گود میں لے کے کھڑا تھا، مومنہ کی حالت دیکھ کے پریشان ہوا تھا۔ کیوں فکر کرتی ہو؟ تنہا تھوڑی ہو تم، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ریان نے بہت آہستگی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تم تو مجھے طلاق دے دو گے اب؟ وہ اور بھی فکر مند ہوئی۔ ریان کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ارادہ تو میرا بھی یہی تھا، لیکن اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ یہ تو بالکل مجھ جیسی ہے۔ ریان نے اسے اپنے بازوؤں میں پکڑتے اس کے ماتھے کو چوما تھا، اور مومنہ حیران رہ گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان نہ ہی ابھی تک میاں بیوی جیسا کوئی تعلق قائم ہوا تھا، نہ ہی محبت بھری کوئی بات ہوئی تھی، لیکن ریان نے جتنی محبت سے اس بچی کو تھام رکھا تھا، مومنہ واقعی حیران رہ گئی تھی۔ کیا تم میرے ماضی کو بھلا سکتے ہو؟ وہ داغ جو میرے دامن پر ہیں، کیا وہ دھل سکیں گے؟ مومنہ آنکھوں میں آنسو لیے ریان سے پوچھ رہی تھی۔ جس دن تم سے نکاح کیا تھا، میں نے اسی دن سب کچھ بھلا دیا تھا۔ تم نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن اس معصوم کی ان سب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ساری زندگی برے حالاتوں سے لڑتی رہے۔ میں بھی بن ماں باپ کے بڑا ہوا ہوں۔ اگر چاچا کا سایہ میرے سر پہ نہ ہوتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ میں ایسی زندگی اس بچی کو نہیں دینا چاہتا۔ ریان نے بہت محبت سے مومنہ کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ سفینہ اور چاچا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس بچی کو سب نے کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا تھا، اور پھر نیوز چینل پر وہ خبر چلی جسے دیکھنے کے بعد مومنہ کے ہوش اڑ گئے۔ بہت بڑے سیاستدان کا بیٹا عمر نشے میں دھت 1 ویلنگ کرتے ہوئے بہت بڑے ٹرک کے نیچے آ گیا تھا، اور اس کا وجود ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ یہ وہ خبر تھی جسے سننے کے بعد کتنی ہی دیر تک مومنہ کو سکتہ ہو گیا تھا۔ کیا ظالم کا انجام ایسے بھی ہوتا ہے؟ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی اسے زندگی میں ایسا بھی کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ جہاں اس پر ظلم کرنے والے کی موت اس بھیانک انداز میں ہوگی۔ ریان جو دفتر سے واپسی گھر میں داخل ہو رہا تھا، یہ خبر اس کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی۔ اس نے آتے ہی ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کے ٹی وی بند کیا اور مومنہ کی طرف دیکھتے ہوئے چائے کا آرڈر پاس کیا۔ چلو جلدی سے چائے بناؤ، پھر شاپنگ پہ چلیں گے۔ بیٹی کے کپڑے نہیں لینے کیا؟ ریان کی بات سن کے مومنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے زندگی میں بہت غلطیاں کی تھیں، بہت گناہ کیے تھے، لیکن شاید کوئی نیکی بھی کی تھی جو ریان اس کی زندگی میں حصے دار بن گیا تھا۔ ان دونوں نے بیٹی کی پیدائش کے بعد شادی شدہ زندگی کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ اس معاشرے میں عمر جیسے لوگ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ریان جیسے لوگ بہت کم ہیں جو دوسروں کے گناہ کو معاف کر کے اسے اپنانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہاں ظالموں کی کمی نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ظالم بننے کے بجائے رحم دل اور ہمدرد بنیں، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر کے انہیں اپنانے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اگر ہم اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی طرح کریں تو کبھی ہماری بیٹیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہمارا معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، جہاں ہم بیٹی کی تربیت کرتے ہیں اور بیٹے کو شے دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا مرد خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے اور ظلم کرنے سے نہیں چوکتا۔ میری ہر ماں سے گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کی تربیت ضرور کریں
تاکہ وہ کسی ہوا کی بیٹی پہ ظلم نہ کر سکیں۔